دوغلے لوگوں کی بھی ساری حقیقت اس کے اندر ہے، اور خدا کے لیے اس ویڈیو کو بھی بغور سماعت کریں۔ اور اس سلسلے میں میرا یہ بالکل آخری ویڈیو اب چل رہا تھا، اگر دم ہے تو اللہ یاری کو راضی کرو، اب صرف لنک میری ہوگی، تو وہاں سے میرے ساتھ لائیو پر ہے، بڑے بڑے کیمرے لگا کہ اگر میں نے ڈسکنیکٹ کیا، میں نے لاک کیا، میں نے میوٹ کیا، میری شکست کا اعلان کرنا تو جی ہاں لنک میری ہوگی، بول اللہ یاری راضی ہے مجھ سے مناظرے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کا پھر سے استقبال ہے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، اور پہلے ہی معافی چاہتی ہوں کیونکہ ویڈیو تھوڑی لانگ ہے۔ اب مانا کہ ہمارا اور آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، تو یہ بھی بہت قیمتی ہے۔ تو کچھ اپنی قیمتی وقت اس ویڈیو کو دیجیے، تاکہ مناظرے کو لے کر جو ہمارے دل میں بدگمانی پھیلی ہے، اور جو لوگ مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کافی سوشل میڈیا پہ ان کو ٹرول کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے۔ اور یہ ویڈیو حسن اللہ یاری کے لیے، یعنی نلہ یاری کے لیے بھی ایک میسج ہے اس میں، تو اس ویڈیو کو ہم سبھی کو دیکھنا چاہیے، اور ایسے ایمان چور لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں، اور اللہ سلامت رکھے مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب کو۔ اور ہاں، ان کا جو چینل ہے سنی جمعیت الاحناف، اگر آپ نے ان کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، آخر تک ضرور بنے رہے گا۔ تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا، حسن اللہ یاری کو، ببوا کو، اس کی پوری ٹیم کو، تمام رافضیوں کو، کھلے چھپے، ہرے نیلے کالے پیلے جتنے ہیں، سب کو میسج کرو کہ حسن اللہ یاری، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، وہ فاحشہ کا لڑکا، وہ زانیہ کا بیٹا، خدا کی قسم زہر کا پیالہ پی لے گا، تختہ دار پہ لٹک جائے گا، غار میں چھپ جائے گا، وہ مجھ سے مناظرہ کر ہی نہیں سکتا ہے، اس میں دم ہی نہیں ہے مجھ سے ارے وہ مناظرہ نہ کرنے کے لیے تو اتنے بہانے کر رہا تھا۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، صدق اللہ العظیم۔ برادران اہل سنت، سامعین محترم، آج کے اس لائیو آنے کا مقصد احباب اہل سنت کی جانب سے وہ چند سوالات ہیں جو انٹرنیٹ پر گردش کر رہے ہیں، اور وہ مجھ سے رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں، مختلف سائٹس پر وہ اپنے کمنٹس وغیرہ کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان تمام سوالات کا مختصراً اور جامع جواب میں دوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، 13 تاریخ کو جو تماشا ہوا اور جو چالیں چلی گئی، جو مکاری کی گئی، تو اس وقت بہت سے لوگ اس دھوکے کو سمجھ نہیں پائے اور بدگمانی کا شکار ہوئے۔ ابھی میں نے قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے کہ اے ایمان والو، اگر فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات کو مان لو اور اس کے بعد پھر فتنے کھڑے ہوں، فساد ہوں، ناچاقیاں ہوں، بدگمانیاں ہوں۔ اس سلسلے کو روکنے کے لیے بہتر ہے کہ فاسق کی لائی ہوئی بات کی خوب اچھے سے چھان بین کی جائے۔ 13 جون 2025 کو حسن اللہ یاری نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر جو 10 دن پہلے اس نے لنک لگائی تھی، اس لنک پر وہ آ کر بیٹھا، اور جیسا کہ اس کی عادت ہے کہ مجھ سے بات کرنے کے لیے وہ اکیلے نہیں آتا ہے، پوری ٹیم کے ساتھ آتا ہے۔ وہ سارے اس کے دوست احباب فریم کے اندر جمع تھے، وہ ان سے باتیں کر رہا تھا، للکار رہا تھا، دھاڑ رہا تھا، اور مجھے جو ہے احباب کے میسج پہ میسج، فون پر فون، حتیٰ کہ میرے ساتھ جو بچے بیٹھے ہوئے تھے ان تک کو فون آنے لگے کہ حضرت کو کہیے آئیے آئیے آئیے۔ میں نے کس حد تک کوشش کی، کب تک کوشش کی، میرے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے، یہ بغیر جانے سمجھے مجھ سے پوچھے۔ لوگوں نے کیا کیا، بدگمانیاں شروع کر دی، طرح طرح کی باتیں شروع کر دی۔ پھر بعد میں جب ہم نے چھوٹی چھوٹی کلپس اپنے واٹس ایپ چینل کے ذریعے بھیجنا شروع کیا اور یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کیا، بعد میں حضور مفتی اعظم مہاراشٹرا مفتی محمود اختر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا، بیان آیا۔ آپ کے بھانجے حضرت مولانا مفتی فہیم القادری صاحب دامت برکاتہم نے بھی ایک بہت اچھا خطاب 14 تاریخ کو بھیونڈی کے سرزمین پر عرس فاتح بھیونڈی کے موقع پر فرمایا، اور اس کے بعد میری تقریر بھی ہوئی۔ اور پھر جو ہمارے سنی حساس بچے انٹرنیٹ پر دین و سنیت کا کام کرتے ہیں، انہوں نے نلہ یاری کی پول کھولنا شروع کیا، تو کافی حد تک بدگمانیاں لوگوں کی دور ہو گئی۔ آج میں کوشش کروں گا کہ اس گفتگو میں جو چند سوالات لوگوں کے ہیں، میں ان کے سوالات کو لے کر اس کا جواب دوں،
تو مجھے امید قوی ہے. اصل میں اس میں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو شروع سے ہمارے ساتھ اپڈیٹ تھے تو وہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آ رہے. ایک ایسے تھے جو آئے گئے پورا نہ ادھر کا سنا نہ ادھر کا سنا, وہ بدگمانی کا شکار ہو گئے. تیسرے وہ تھے جنہوں نے صرف اس طرف ہی کا سنا, ادھر دھیان ہی نہیں دیا, وہ پوری طرح بدگمان ہو گئے. اب جو آدھا ادھورا سننے والے تھے تو ان میں سے بہت سو کی اصلاح ہو گئی. بہت سو نے اپنے کمنٹ سے رجوع کیا, اپنے الفاظ سے رجوع کیا, براہ راست میرے احباب کو فون کر کے اطلاع دی کہ ہم حضرت سے معافی چاہتے ہیں. بلکہ میں ایک بات بتا دوں کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں جو رکشہ ڈرائیور ہیں اور ان کو کسی نے خلافت بھی دے رکھی ہے, پیر صاحب ہیں. تو ان پیر صاحب نے بھی مجھے باقاعدہ ایک میرے بچے کے ذریعے فون کر کے معافی مانگی کہ حضرت میں بدگمان ہو گیا تھا, اس کے فریب کو نہیں سمجھا, لیکن جب حقائق دھیرے دھیرے آ گئے تو میری آنکھیں کھل گئی. اللہ و رسول کے لیے مجھے معاف کر دیں. تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ 9 تاریخ سے ہی میں نے اپنا جو مشہور نمبر ہے 9820672770 وہ بند کر دیا ہے. بقرعید گزر چکی, نمبر میں نے بند کیا, واٹس ایپ ڈیلیٹ کیا. اب ایسے میں اگر بابا ہو, کوئی بھی ہو یا عام لوگ ہوں, مجھ سے رابطہ کرتے ہیں فون واٹس ایپ پر تو نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ میں نے تقریریں کرنا بند کر دی ہے. اب لوگ تقریروں کے لیے, مسائل کے لیے, بحث و مباحثے کے لیے فون لگاتے ہیں تو میرے دوسرے معاملات میں خلل ہوتا, اس لیے میں نے سرے سے نمبر بند کر دیا. لیکن جس رات حسن اللہ یاری اپنی آئی ڈی پہ لائیو آیا تھا تو اس وقت میں بھی اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل سنی جمیعت الاحناف پہ لائیو آیا تھا. 3-4 مرتبہ وہ لائیو ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں, اور میں نے کہا یہ ایک نمبر دے رہا ہوں, اس پر لنک بھیجو. تو ایک تو وہ جب لائیو آیا تو اس نے کمنٹ میں پن کر کے ایک لنک لگائی تھی, وہ کامن لنک تھی. تو ایسا تھا کہ اس کے ذریعے اگر کلیم حنفی نام سے کوئی آتا ہے تو ہم ایکسیپٹ کریں گے. تو اب لوگوں کے کئی سوالات ہیں, جیسے مثال کے طور پہ میں نے کچھ لکھ رکھا ہے کہ چیلنج غلط تھا, شرائط غلط تھے, حضرت نے جھوٹی قسم کھائی, اپنا لنک بناتے, گھر میں بیٹھتے, لائبریری میں بیٹھتے, گاڑی میں کون سا مناظرہ ہوتا ہے نا. اس طرح کی چند باتیں ہیں. حالانکہ اس کا جواب کافی حد تک لوگوں کو مل چکا ہے, اور سید حسنین بقائی صاحب نے بھی ٹیکنیکل لائن سے اس کی بہت اچھی پول کھولی ہے. ہمارے واٹس ایپ چینل میں نے اس کی لنک دی ہے, آپ اسے ضرور سماعت کریں. تو جو لنک اس نے دی تھی, میں اس پر جب وہ لائیو آیا اور مجھے میسیجز آنے لگے تو ہمارے واٹس ایپ چینل کے اندر ہماری احباب کی بات ہونے لگی. میں نے کئی بار اس پر ٹرائی کیا لیکن وہ لاک تھا, اس میں انٹری نہیں کر پا رہا تھا, جا نہیں پا رہا تھا. پھر جب میں نے قوم کو یہ بات بتائی فی الفور اسی وقت کہ دیکھو یہ لاک ہے, میں اس میں انٹری نہیں کر پا رہا ہوں, میں کیسے جاؤں گا اس میں. تو پھر ہوا یہ کہ ایک اسپیشل لنک دی گئی. اسپیشل لنک کے ذریعے بھی میں نے کئی بار کوشش کی, گھر سے کار تک, مزار شریف میں جا رہا تھا, بیچ میں احباب ملے, بچے ملے, پھر واپس ریٹرن میں گھر پر آیا. ریٹرن آنے کے بعد بھی میں نے کوشش کی. تو 2-3 بار جو میں کنیکٹ ہوا اسپیشل لنک کے ذریعے, کیا حشر ہوا اس پر بھی میں تبصرہ کروں گا. سرے دست میں چند سوالوں کے جوابات دینا چاہتا ہوں. اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ نے بنارس کی تقریر میں حضرت عباس اور حضرت باقر کے نام کو بگاڑا, اور 12 تاریخ کو جو آپ لائیو آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں حضرت امام مہدی کا مذاق اڑایا. تو اس طرح کی باتیں. تو میں وہ تمام سوالات لیتا ہوں. نمبر 1, کل ایک گجرات کے پیر صاحب ہے, ان کی لنک میرے نظر سے گزری, ویڈیو نظر سے گزری. ان کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. ابھی میں اگر ان کا ویڈیو اٹیچ کروں گا تو پھر لوگوں کی ایک بری عادت یہ ہے کہ میں اگر کسی کا نام لیتا ہوں تو اس کے پیج پر, اس کی آئی ڈی پر جا کر اس کو دیکھتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں. بھلے بیڈ کمنٹ کرنے کے حساب سے ہی کرتے ہیں, لیکن کیا فائدہ ایسے فالتو لوگوں کو سننے کا. ایسے فالتو لوگوں کی اچھی بات بھی نہیں سننی چاہیے. تو خیر وہ کوئی بہت ایسے علاقے کے ہوں گے جن کو 2-4-10 لوگ جانتے ہوں گے. تو ان پیر صاحب کی متی ماری گئی ہے. کہتے ہیں کہ چیلنج دینے والا دعویٰ کرنے والے سے بڑا بدبخت ہے معاذ اللہ. یعنی جو شیخین کو کافر کہہ رہا ہے نلہ یاری, اس سے زیادہ بدبخت یعنی پھوٹے نصیب والا میں ہوں جو میں نے چیلنج دیا. میں پیر صاحب کو کہوں گا آپ نے حدیث و قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے وجود خدا پر بحث کی یا نہیں کی؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے نمرود سے خدا کے وجود پر بحث کی یا نہیں کی؟ یہ قرآن کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ 3 پارے میں بھی اس کا تذکرہ ہے. نبی علیہ السلام نے نجران کے عیسائیوں سے بحث کی یا نہیں کی؟ کی نا. پھر اسی طریقے سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے دہریوں سے خدا کے وجود پر بحث کی یا نہیں کی؟ کیا ان لوگوں کو خدا کے وجود پر بھروسہ نہیں تھا؟ بحث کرنے والوں کو تھا, یقیناً تھا, قطعاً تھا, لیکن اس کو قائل کرنے کے لیے اور عوام کو اس کے شر سے بچانے کے لیے بحث کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ چیلنج کرنے والے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس میں شک ہوتا. امام اعظم ابو حنیفہ نے امام اوزاعی رحمہ اللہ سے فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں بحث کی یا نہیں کی؟ حالانکہ یہ ایک سراسر اختلافی مسئلہ, اس میں دونوں طرح کے قول موجود ہیں, پھر بھی امام اعظم ابو حنیفہ نے ان سے بحث کی. حتیٰ کہ روضہ رسول کے پاس حضرت امام باقر سے سیدنا امام اعظم نے قیاس کے صحیح ہونے پر بحث کی نا. تو ایک عرصہ دراز سے
یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ قائل کرنے کے لیے، لوگوں کو شر اور فتنے سے بچانے کے لیے بات کی جاتی ہے۔ پیر صاحب عجیب دماغ کے آدمی ہے، ان کو اتنی موٹی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو جو شخص امریکہ میں بیٹھ کر شیخین کریمین، یعنی ایسی پاک ہستیاں، ایسی عظیم ہستیاں کہ جن کی تربیت ہی وحی الہی کی روشنی میں ہوئی ہے، اور جن کا ایمان بقول آپ کے ہی ایمان نہیں، ایمان کامل ہے، اسلام نہیں، اسلام کامل ہے، وہ ہر اعتبار سے کامل، اکمل، مکمل ہے، تو جب ان پر بھونک رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ہم آگے آ کر اس کو جواب دیں گے۔ وہی کیا میں نے 19 اپریل کو کلکتہ کی سرزمین سے اسے چیلنج دیا، 15 مئی کو میں نے شرائط پیش کی۔ خدا کی قسم ایک بات مان کر چلیے کہ جسے لوگ اس کی چالاکیوں کے سبب دلائل سے گھیر نہیں پاتے تھے، اسے شرائط میں اٹھا کر پٹکا ہے میں نے۔ یہ شرائط وہ تھی جو اس کے گلے کی ہڈی تھی، مرتا کیا نہ کرتا، چرسیوں گنجیڑیوں کی ایک ٹیم کے ساتھ ہفتے میں 2-3 بار لائیو آ رہا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے 10 کو وعدہ کیا تھا، قسم کھائی تھی۔ میں نے 12 تاریخ والے ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ میں نے یہ قسم نہیں کھائی کہ میں 10 کو شرائط پر بات کروں گا، بلکہ اس کے پہلے میں نے پوسٹ پون کیا تھا کہ یہ خود کہتا ہے میں گھاس نہیں ڈالتا، میں تھوکتا نہیں، میں توجہ نہیں دیتا، میں ایسے لوگوں کو سنتا نہیں، تو پھر کیسے مناظرہ ہوگا؟ جبکہ مناظرے کے لیے دونوں کا ایک دوسرے کی باتوں کو سننا، غور کرنا، دلائل پر غور کرنا یہ ضروری ہے، اس لیے مناظرہ پوسٹ پون ہے۔ پھر ہلہ مچائے تو میں نے 12 کو ویڈیو ڈالا، اور میں نے 12 کو ویڈیو ڈال کر کیا کہا ذرا اسے آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ عادت شرطیں جو میں نے لگائی تھی، میں نے اللہ کی کتاب سر پہ بات کو مؤکد کرنے کے لیے، اور میں کتاب اللہ کو سر پہ رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ میں حسن اللہ یاری سے ایمان شیخین پر ایک ہی بات پر مناظرہ کروں گا، اور یہ ساری 16 شرطیں میں منسوخ کرتا ہوں۔ بس وہ مناظرے میں پہلے کوئی واسطہ، کوئی رابطہ نہیں، سیدھا آئے ویڈیو میں ڈائریکٹ میرے نام پر ویڈیو، اہمیت دینی پڑے گی مناظرہ کرنا ہے تو آ کر کہے میں کلیم حنفی رضوی سے ایمان شیخین پر مناظرے کے لیے فلاں دن ان کی لنک پر، اور سہولت اگر تجھے میری لنک پر نہیں آنا ہے تو میں تیری لنک پر آتا ہوں۔ 16 شرطیں بھی یہ جو شرطیں رکھی تھی ہم نے سابقہ، وہ 16 شرطیں ختم کر دی ایک نئی بات کے ساتھ۔ تو تیری لنک دے، میں تیری لنک پر آتا ہوں۔ بس بات یہ جیسے ہی میں آؤں تو ابو بکر و عمر کو نام کے ساتھ کافر ثابت کر، میں نام کے ساتھ جنتی ثابت کروں گا۔ اگر تو ثابت نہیں کر سکا اور میں بھی ثابت نہ کر سکا تو میری ہار کا اعلان کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 1 منٹ 7 سیکنڈ کی آپ نے ویڈیو دیکھی میری، یہ 12 تاریخ کو میرے چینل پر پوری ویڈیو اپلوڈ ہے۔ اس میں صاف کہہ رہا ہوں کہ حسن اللہ یاری، یہ جو چالیں تم چل رہے ہو لوگوں کو لے کر بیٹھنے کی، یہ چھوڑ دو۔ تم صرف اتنا کہو کہ کلیم حنفی سے میں 1 بائی 1 اکیلا تنہا ایمان شیخین پر مناظرہ کروں گا، میں نام کے ساتھ کافر ثابت کروں گا، آپ نام کے ساتھ جنتی ثابت کرو۔ اب جس کا نام کے ساتھ جنتی ہونا ثابت ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کی موت کفر پر نہیں ہوئی، اس کی موت معاذ اللہ اسلام کے سوا کسی دین پر نہیں ہوئی، وہ ارتداد کی حالت میں نہیں مرا، وہ مومن کامل ہو کر مرا، چونکہ زبان رسالت نے انہیں کئی موقعوں پر جنت کی بشارت دی ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو کیا حسن اللہ یاری نے یہ ویڈیو بھی میری سنی؟ نہیں سنی۔ اس کا جواب دیا؟ نہیں دیا۔ پھر 13 کو میرا وہاں جانا بنتا ہی نہیں تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کر احباب سے گزارش کروں گا، خدا را کچھ بولنے سے پہلے سوچا کریں، اللہ و رسول کے فرامین پر دھیان دیا کریں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اس کا وبال کہاں تک پہنچے گا۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، فرما رہا کہ ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بہت مرتبہ کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ مومن کے بارے میں، خاص طور سے عالم دین کے بارے میں اس طرح بولنے سے بچو۔ آپ نے کمنٹ کر دیا، اللہ نہ خواستہ آئی ڈی بلاک ہو گئی، آپ مر گئے، ہیک ہو گئی، آپ کا کمنٹ پڑا رہا، اس کو پڑھ کے لوگ بدگمان ہوتے رہے۔ ملائکہ جو کرامن کاتبین ہے، لکھنے والے ہیں، وہ آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھتے جا رہے ہیں۔ خدا را جتنے ایسے بیٹس کمنٹ آپ نے کیے ہیں بے سوچے سمجھے ان کو ڈیلیٹ کرو۔ بہت سو نے رجوع کر دیا۔ اب ان رافضیوں کی چالیں دیکھو، ان کمنٹس کا اسکرین شاٹ کر کے باقاعدہ ویڈیو بنا کر ڈال رہے ہیں۔ حرکتیں تو انہوں نے بہت ٹچی کی۔ آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے، کچھ ایسے حقائق آپ کو دکھانے ہیں کہ پھر آپ کی رائے خود بخود بدلے گی کہ جو قوم اتنی نچلی سطح پر اتر سکتی ہے دشمنی میں، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہی تو کہا تھا کہ یہ 12 تاریخ کا ویڈیو اور میرے چینل پر ہے، اور 13 کو وہ لائیو آیا تھا، 12 جون کو، کہ حسن اللہ یاری کہے کہ میں مفتی کلیم حنفی سے ایمان شیخین پر ان کی لنک پر یا اپنی لنک پر اکیلے مناظرہ کروں گا تو میں آنے کو تیار ہوں۔ لیکن اس نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا، چونکہ وہ مر جائے گا، اس طرح کا وہ مناظرہ کر ہی نہیں سکتا۔ میں شروع سے سمجھا رہا ہوں، وہ 13 کو آیا، للکار رہا ہے، چلا رہا ہے، میں خالی بیٹھا ہوں، یوں ہے، لوگ مجھے فون پہ فون کر رہے ہیں۔ پھر میں نے کئی بار ٹرائی کیا، کوشش کی، میں آپ کو میری کوششوں کا حال بتاتا ہوں، آپ خود ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں حسن اللہ یاری کو جوائن نہیں کر رہا ہوں، وہ دیکھیں یہ میرا یوٹیوب ہے، وہ لنک ہے جو اس نے دی ہے، یہ اس پہ میں نے کلک کیا،
ये मेरा नाम आया कलीम हनफी, ये ओके किया मैंने। क्या लिख कर आ रहा है? होस्ट हैज ब्लॉकेड, यानी जो होस्ट कर रहा है उसने आपको लॉक कर रखा है। मैंने ये 50 मरतबा कोशिश की। अभी 10:47 हो रहे हैं हिंदुस्तान में, 13 जून 2025। अब हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने उससे पासपोर्ट भी मांगा है। ये देखिए आफ्ताब आलम रजवी ने बाकायदा उस खबीस जाफर काजमी राफजी से पासपोर्ट मांगा कि इस आईडी का पासपोर्ट दो, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर उन्होंने उसको बाकायदा कॉल किया, कॉल कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा है हरामखोर, नंबर भेजिए, ये शेयर कर दीजिए हजरत चैनल पे। तब तक ये 57 सेकंड का वीडियो आपने देखा, ये मेरे घर से 10:47 यानी 10:45 के करीब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ट्राई तो मैं पहले से कर रहा हूँ, वो 9:30 का टाइम था, लेकिन 9:30 पे वो लाइव नहीं आया, उसको लाइव आने में 10-15 मिनट की देरी हुई। तो तब से मैं ट्राई करता जा रहा हूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि चलो भाई क्यों ना मैं इसकी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ, ताकि बाद में कभी ऐसी कोई नौबत आए तो मैं कौम को दिखा सकता हूँ। तो फिर मैंने ये चीज़ मतलब कैमरे में रिकॉर्ड की कि 10:47 पर भी मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ, लॉक दिखा रहा है, लिंक लॉक है, और कह रहा है कि सब आ रहे हैं, आप नहीं आ पा रहे हैं, सब आ रहे हैं, आप नहीं आ रहे हैं। अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि फोन फ्लाइट मोड पे डाल दिया। फोन फ्लाइट मोड पे डालने से क्या, अरे देखो इस वक्त भी मेरा फोन फ्लाइट मोड पर है, दिख रहा है आप हजरात को? देखिए अच्छे से देखिए। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा फोन्स आते हैं। मैंने प्रोग्राम करना बंद कर दिया है, तकरीरें वगैरह, कुछ लोग मसाइल पूछने, कुछ गाली गलौज करने, कुछ बेहुदा टाइम पास, इस तरह की बातें। तो मेरे कामों में खलल होता है, इसके लिए मैं फ्लाइट मोड पे डालता हूं। लेकिन क्या फ्लाइट मोड पे डालने के बाद भी चलता नहीं है? बाकायदा यूट्यूब चल रहा है, हर चीज चल रही है, हर चीज चलती है, क्योंकि ये वाईफाई से कनेक्ट है। तो बहरहाल उसको मैंने ट्राई किया, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वहां मैं ब्लॉक था। तो जब मैं 10:45 से कोशिश कर रहा हूं तो एक वक्त होता है, एक लिमिट होती है, 1 बजे के करीब फिर मैं मैंने कहा चलो मैं दरगाह शरीफ जाता हूं और चाय वगैरह पी लूंगा, फिर ज़ियारत करके रिटर्न आऊंगा। लेकिन हुआ यूं कि बीच में मुझे कुछ अहबाब मिले, बच्चे मिले कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आपको उसके साथ देखें, लेकिन हजरत क्या मामला है। तो मैंने उन लड़कों के सामने भी कार में ट्राई किया, आप हजरात वो भी देख लें, ऐसा नहीं है कि मैंने वहां से ट्राई नहीं किया। देखो जानबूझ कर रुका दिया उसने। मैं तब से उसकी दी हुई स्पेशल लिंक पे बैठा हूं और ये 9 बजे से हो रहा है। देखिए क्या है, अनेबल टू कनेक्ट। पढ़ लो देख लो, हाँ देख लो आप हजरात, देख लो। तुम्हें हसन अल्लाह यारी ओ मक्कारी, देखा फिर काट दिया। वीडियो बनाओ आप हजरात, देखिए फिर काटा, डिस्कनेक्ट। देखो देख लो, डिस्कनेक्ट, कलीम हनफी डिस्कनेक्ट। आई समझ में बात? जब से समझा रहा हूं सुन्नियों को मैं, सुन्नियों तुम्हारा आलिम पीछे नहीं हटा। हजरात ये 59 सेकंड का वीडियो आपने देखा। मैं कार में हूं, जा रहा था दरगाह शरीफ पे, बच्चे मिले, उनके सामने मैंने ट्राई किया। ये वो स्पेशल लिंक है, जब मैंने लाइव में आके बताया ना कि ये जो कॉमन लिंक इसने कमेंट में पिन किया है, उसके जरिए मैं नहीं जा पा रहा हूं। तो वो कह रहा है कि खुदा की कसम मैंने देखा, एक आया था, खाने की प्लेट थी। तो उसी वक्त मैंने बच्चे से वीडियो बनाया, बताओ यहाँ कहाँ खाने की फ्लैट है। जिस फ्लैट में मैं बैठा हुआ हूँ इसमें फैमिली नहीं रहती, फैमिली मेरी दूसरी फ्लैट में रहती। ये सिर्फ उलमा के ठहरने के लिए, मेहमानों के ठहरने के लिए, मुलाकात के लिए वगैरह वगैरह। अब आप मुझे बताएं कि जब मैं बच्चों के जरिए, जो उसने स्पेशल लिंक दी कि हमने स्पेशल लिंक भेजी, मैं जा रहा हूं तो मैं मीटिंग रूम में हूं जहां से इसे मुझे एक्सेप्ट करके बात करनी है। हैबत के मारे मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फिर शर्म के मारे इसने मुझे 1-2 बार एक्सेप्ट किया। तो एक बार कैसे एक्सेप्ट किया, म्यूट कर दिया। आपको मैं उसका सबूत देता हूं कि इसने किस तरह मुझे म्यूट किया। देखिए मैं बोल रहा हूं, मेरी वॉइस उस तक पहुंच नहीं रही, और मेरा खौफ इतना है बाबा को, बाबा कहता मुझे हटाओ, सुनिए मुझको हटाओ या भाया कह रहा था लिंक काम नहीं कर रहा, अब लिंक पे आ गया। मुझको, आपको क्यों हटाऊं? आप अब गाड़ी में बैठ। बाबा 3 मरतबा कह रहा मुझको हटाओ, और मैं बाकायदा हूं, लेकिन मेरी वॉइस काम नहीं कर रही। क्या इतने खुले सबूत के बाद भी मुसलमानों को इन कुफारो मुर्तद्दीन के जो बाअज़मत शख्सियात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू में लेटने वालों के इस्लाम का इनकार करती है, इन कुफार की बातों पे भरोसा है, एक आलिम दीन की बात पे भरोसा नहीं। घर में मैंने ट्राई किया लॉक, कार में मैंने ट्राई किया, तो एक बार तो मुझे ले लिया और एक बार मीटिंग रूम से ही मुझे आउट किया। एक बार क्या किया, मेरा फोटो लगा दिया फ्रेम में कि है बात नहीं कर रहे, और हालांकि मैं नहीं था, मुझे डिस्कनेक्ट किया गया। मैं उसका प्रूफ आपको देता हूं, डिस्कनेक्ट, और बाकायदा लिखकर आ रहा होस्ट हैज डिस्कनेक्ट, यानी जो होस्ट कर रहा है नल्ला यारी का खास आदमी जाफर काजमी, वो आपको डिस्कनेक्ट कर रहा है। ये देखिए आप हजरात, सुन्नियों देखो मैंने नाम लिखा कलीम हनफी, पासवर्ड फ्रंट कैमरा ज्वाइन कॉल, ये मैंने कॉल किया। ये देखो मैं आ रहा हूं, अब मुझे ये लें, मैं बात करूंगा, ये लें मुझे कॉल पर। मैं खुदा की कसम जो है ना बार बार ट्राई कर रहा हूं, ये मेरे साथ खेल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था मुनाजरे में कि मुनाजरा हमारी लिंक पर होगा,
اور ایمان شیخین نامزد تکفیر ثابت کرنی ہوگی. دیکھو یہ مکار مجھے لے نہیں رہا ہے, یہ مجھے ایکسپٹ کر سکتا ہے, نہیں کر رہا ہے مجھے ایکسپٹ. یہ وہ لنک ہے جو اس نے اسپیشل بھیجی تھی, اس کے ذریعے میں اس کے پاس جا رہا ہوں. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے سنیت کو دھوکہ, معاذ اللہ برے سنیوں کو دھوکہ دیا اور سنیوں کا سر نیچے ہوا. کیسے نیچے ہوا؟ میں بار بار جا رہا ہوں. یہ دیکھیے مجھے لے نہیں رہے, حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں کو میں نے کہا ویڈیو بناؤ تاکہ پتہ چلے. جی ہاں, نہیں لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے. قرآن کہتا ہے افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ یہ مکاری دیکھو کہ کامن لنک بلاک. ایک بار میں میٹنگ روم تک پہنچا, میٹنگ روم تک کئی بار پہنچا, مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. ایک بار مجھے فریم میں لگایا گیا, ایک بار میوٹ کیا گیا, ایک بار ڈسکنیکٹ کیا گیا. اور جب مجھے لے ہی لیا گیا ہے تو اب لوگوں کے بے مطلب کے سوالات کہ حضرت آپ کو گھر میں ہونا چاہیے, لائبریری میں نہیں. اس کی حیثیت کیا ہے کہ جو میں اس کے لیے لائبریری میں بیٹھوں؟ کیا میرے پاس لائبریری نہیں ہے؟ جی ہاں, بہت بڑی ہے اور بہت عالی شان لائبریری ہے. حضرت مفتی محمود اختر دامت برکاتہم العالیہ جو مفتی اعظم مہاراشٹرا ہے اور ہمارے مرکز کے معتمد ہے, ان کے دارالفتاء میں ہزاروں کتابیں تمام علوم و فنون کی اور تمام مسلک والوں کی موجود ہے. میں وہاں بھی جا کر بیٹھتا. اگر یہ آ کر کہتا 12 کے بعد کہ ہاں آپ اپنا لنک دیجئے یا میں لنک دیتا ہوں, اپن دونوں ہی مناظرہ کریں گے, تو خدا کی قسم میں لائبریری میں ہی جا کر بیٹھتا. مجھے یہ تھا کہ بھئی جب یہ مسلسل مجھے اگنور کر رہا ہے, مناظرے کا چیلنج میرا, شرطیں میری, مناظرہ مجھ سے ہونا ہے, دلائل کی کاٹ مجھے کرنی ہے, اس بات میں دلیلیں مجھے دینی ہے, ساری چیزیں مجھ سے, تو پھر یہ وہ لوگ جن کو سورۃ الفاتحہ تک پڑھنی نہیں آتی ہو, ایسے بے ادب گستاخ لوگوں کو لے کر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر میں 13 کو کیوں جاؤں؟ 13 کو میرا جانا بنتا نہیں تھا, لیکن پھر بھی لوگوں کے بہت زیادہ پریشر, میسیجز, بھولے بھالے لوگ اتنے بھولے بھالے ہیں کہ 2-3 دن کے بعد جب اس نے پریمیم ورژن اپلوڈ کیا, نیچے ریڈ کلر میں لکھ کے آ رہا ہے پریمیم ورژن, تو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ لائیو ہے. پھر مجھے میسج کر رہے ہیں کہ حضرت آپ تشریف لے جائیے, وہ لائیو آیا. میں نے کہا اللہ کے بندو, وہ پرانے ویڈیو میں سے کاٹ چھانٹ کر ایک ویڈیو بنا کر ڈالا گیا ہے, وہ نیا کچھ نہیں ہے. لوگ اتنے زیادہ بھولے ہیں, سمجھتے نہیں بات کو. بہرحال میرا جانا بنتا نہیں تھا, اب میں گیا. سیدھی بات ہے, میں جہاں سے ہوں وہیں سے بات کروں گا. اگر تو دلیل دیتا اور میں دلیل کے کاٹ نہ کرتا تو تب بات تھی. میں کار میں بیٹھوں کہ کہیں بھی بیٹھوں, تیری حیثیت تو یہ ہے کہ تجھ سے کوئی باتھ روم میں بیٹھ کر مناظرہ کرے, یعنی وہ مقام بھی تیری حیثیت سے زیادہ کا اچھا ہے. سیدھی بات ہے, جو ایمان شیخین پر بھونکے, ایسے کامل و اکمل لوگوں کے ایمان پر کہ جن کے ایمان کو اگر ایک پلے میں رکھا جائے اور پوری امت کے ایمان کو ایک پلے میں رکھا جائے, اللہ کی قسم ان کا ایمان غالب آئے گا. ایسے ایمان والے ہیں یہ, تو ان پر بھونکنے والے کو کار میں بیٹھے, ایسا کہیں لکھا تھا آپ کار میں مناظرہ نہیں کر سکتے, آپ لائبریری میں ہی کرنا ہوگا, گھر میں نہیں کر سکتے, راہ چلتے نہیں کر سکتے, جنگل میں, جھاڑی میں, پہاڑی میں, کھاڑی میں, ندی میں, نالے میں مناظرہ نہیں کر سکتے؟ مناظرہ مجھ سے کرنا تھا. اچھا مکاری دیکھیے, جب تک میں نہیں آ رہا تھا یہ کیسے للکار رہا تھا, کیسے دھاڑ رہا تھا, کیسے چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا. یہ ذرا سماعت فرمائیے. اگر یہ شخص آ جاتا ہے تو اور بات نہیں ہوگی, صرف مناظرہ ہوگا, صرف مناظرہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. 7 سیکنڈ والی آڈیو کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ شخص آتا ہے تو صرف مناظرہ ہوگا اور بات نہیں ہوگی. یہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ شخص اگر آتا ہے تو صرف مناظرہ ہوگا اور بات نہیں ہوگی. اچھا اب جب میں آ گیا تو میں نے کیا کہا؟ لوگ سنتے نہیں نا برابر. میں نے آتے ہی کیا کہا؟ ہنسا, مذاق کیا, ٹھٹا کیا, گالی دی, کیا کیا میں نے؟ ذرا آپ سماعت کریں. آگے بھائی, ان لوگوں کو چلیے مناظرہ کیجیے. گالی نہیں دو, گالی نہیں دو, یہ کچرا ہٹا, مناظرہ کر, ڈیبیٹ کر. خلطان او مکاری, سید تو خاموش, سید کو کچرا تم خود مناظرہ کر, ثابت کر. ابو بکر گاڑی میں بیٹھ کے مناظرہ نہیں ہوتا, ہٹا, تجھے مناظرہ آتا ہی نہیں ہے. تو دوسروں کو اہمیت نہیں دیتا, تجھے کیوں گاڑی میں بیٹھنا حرام ہے؟ گاڑی میں بیٹھ کے مناظرہ نہیں ہوتا. امریکہ میں تو بیٹھا ہے کافروں کی اور میں کتابوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں. یہ تیرا مسلم ہے, یہ تیرا بخاری ہے, یہ تیرا ترمذی ہے, یہ سنن نسائی ہے. اوکے, کتابوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں اور گاڑی میں بیٹھ کے مناظرہ نہیں ہوتا. مذاق نہ کر. تو آپ ہار چکا ہے مناظرہ, آپ ہار چکا ہے مناظرہ. آپ نے پوری جماع ملت بریلویہ کے نہ کروا دیا. عزیزان ملت اسلامیہ ذرا دیکھیے, آپ غور کیجئے, میں نے آتے ہی کیا کہا؟ مناظرہ کر. پھر ہٹا یہ کچرا. یہ کچرے کو کیوں جمع کرا؟ اس میں سے کون ہے کہ جو دلائل کو سمجھ سکتا ہو, عربی پڑھ سکتا ہو, جس کو کسی چیز کا علم ہو؟ نیرے جاہل لوگوں کو لے کر بیٹھا. مناظرہ تیرا میرا تھا نا, تجھے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے اکیلے کلیم حنفی سے بات کرنے؟ اور آپ غور کرو, جیسے ہی میں آیا اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی. نوٹ کرنے والوں نے نوٹ کیا, باقاعدہ انٹرنیٹ پہ اس بات کو عام کیا. اس کی حالت خراب ہو گئی. اور آتے ہی میں ڈرا نہیں, دبکا نہیں, چہرے پہ میرے کچھ مطلب ہوائیاں نہیں اڑی. اب الحمدللہ غراتا ہوا, للکارتا ہوا, اعلیٰ حضرت کا شیر نر بن کر میں صدیق و اکبر کا غلام,
सिद्दीक और उमर का गुलाम बनकर ऐसे मैंने कहा कार मुनाजरा कार, हटा ये कचरा हटा। इतने में ही लोगों ने तुम्हारा जो है ना मीम बनाना शुरू कर दिया, जो तुमको मैंने कचरा कहा ना। अच्छा, एक मौके पर मैं तुम्हें एक बात कहूंगा, इसने क्या कहा मालूम है? सैयदों को कचरा कहता है। ये लोग खुश हो गए, हालांकि ये लोग इधर वाले हैं बकौल इनके कि ये ईमान सिद्दीक के कायल हैं और ये चाहते हैं कि हसन अल्लाह यारी को शिकस्त हो, लेकिन हफ्ते में 2-4 बार चले जाते हैं चाटने के लिए और ऐसे हाथ रख रख के एकदम प्यार से हुजूर हजरत किबला सलाम का जवाब जो अबू बकर और उमर को काफिर कहे, जो आम मुसलमान को काफिर कहे, अगर साबित ना हो तो कहने वाला खुद काफिर होगा। और कायनात के बेहतरीन लोगों को काफिर कहने वाला, कई सहाबा को काफिर कहने वाला काफिर नहीं है, बदतरीन काफिर है। उसके सलाम की जवाब की कोई सूरत है? कुरान और सुन्नत और मजहब हनफी की रोशनी में, चूंकि आप अपने आप को हनफी कहते हैं, खुदा की कसम नहीं है, लेकिन इन कुत्तों को देखो, उसने सैयद कहा तो खुश हो गए। ये सूफी बनते हैं, सूफी मक्कार। और उस हराम जादे ने कायनात के मशहूर तरीन सैयद सरदार औलिया पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर गौसे आजम बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या कहा, जरा सुनिए। जैसे अब्दुल कादिर जिलानी, इनको गौसे आजम भी कहते हैं। ये बरेलवी मकतबी फिक्र के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये हुजूर के ब्लड लाइन में से हैं, और इसके बहुत सारे वो प्रूफ भी देते हैं अलग अलग किताबों से। मैंने प्रूफ तो अभी तक नहीं देखा है सर। मैं इस पे जानना चाहता हूँ कि गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी साहब कौन है और इनका इतना फेमस कैसे हो गए सर? ये सूफी है, ये मलऊन है ये लोग। देखें, ये सैयद होना या ना होना इसकी कोई अहमियत नहीं है, ठीक है ना। सैयद दुनिया में बहुत है, माज़अल्लाह, 100,000 बार माज़अल्लाह। ये कह रहा है कि ये मलऊन है, हजरत गौसे पाक को मलऊन कह रहा है, काफिर कह रहा है। अरे बदबख्तों,